بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ معراج کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیے گئے فرسٹ لنک پر کلک کریں اور دیکھ لیں۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا جیسے مختوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام ہیں اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سب سے آخر رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی فرمائے جس میں اللہ عز وجل کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء و پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز وجل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فضل خطاب، حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے،
یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا۔ مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر کی اس بے پایہ رحمتوں کا بیان کر لیا، تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہیں، اور سب انبیاء کرام علیہ السلام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ جزاک اللہ۔